ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارباب اعزاء قرآن کریم کی جسائے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس عشرہ محرم الحرام میں مسلسل جو آپ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں جو موضوع سماعت فرما رہے ہیں وہ ہمارا موضوع تھا اسلام کے آئینے میں ہمارا کردار۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسلام کی طرف دعوت دی ہے اور ہمارے لیے اسلام پسند کیا ہے تو اللہ نے اپنا قانون بھی پیش کیا ہے، اور اس قانون کے ساتھ رب العزت نے ایسے ہادیان برحق کی نشاندہی کی ہے کہ جس طرح قرآن میں خطا نہیں ہے ویسے ان ہستیوں کے پاک کردار میں خطا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد تو گویا اگر ہم قرآن کی تعلیم کو پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو آل محمد کے کردار میں نظر آتا ہے، اور اگر ہم آل محمد کو دیکھیں کہ کتاب خدا میں کہاں ہے تو قرآن کی آیات اور صورتیں آل محمد کی منہ بولتا قصیدہ بن کے نظر آ رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اپنے دین کی طرف دعوت دی ہے جس میں جو اسلام کے آئینے ہیں، کہا کہ دیکھو اسلام کے پاک آئینے، پاک ہستیوں کا کردار انسان فطرتاً مزاجاً عادتاً
جب آئینے میں دیکھتا ہے تو اپنی خامیوں کی اصلاح کرتا ہے، اپنے عیوب کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے وجود میں وہ حسن اور کمال لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے، اے بندہ خدا، دیکھ ان پاک ہستیوں کے کردار کے آئینے میں، تجھے جہاں اپنے کردار میں بدعملی نظر آئے، بدعقیدتی نظر آئے، بے دینی نظر آئے، ان کے پاک کردار میں اپنے کردار کی اصلاح کر لے، تو دنیا والے تیری تعظیم کریں گے اس پاک کردار کی بدولت۔ کردار پاک ہونا چاہیے، جیسا کہ امام فرماتے ہیں، اگر چاہتے ہو عزت ملے، یعنی اہل بیت کی اتباع و پیروی اس قدر ایک بلند رتبہ رکھتی ہے، لیکن قربان جاؤں کہ اللہ نے تجھے اس گھرانے کی محبت و ولایت کا نور عطا فرمایا ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر تو نیک اور صالح اور شرفاء کی صحبت اور محبت چاہتا ہے، تو ان کی دوستی چاہتا ہے، تو پھر خانہ خدا میں جا کر نماز ادا کر، اللہ تجھے صالحین کا دوست بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو دیکھیں مسجد میں کون ہوتے ہیں؟ نمازی لوگ۔ مسجد میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیندار لوگ۔ مسجد میں کون ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے۔ مسجدوں میں وہی آتے ہیں اکثر جو فقہا کی تقلید کرتے ہیں، جو علماء کا احترام کرتے ہیں۔ تو میرے دوست، مسجد میں آنے سے تجھے نیک لوگوں کی صحبت ملے گی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں مثلا کہ فلاں صاحب آپ جا رہے ہیں، مثلا بازار میں آپ جا رہے ہیں کسی گلی میں، تو ہو سکتا ہے کوئی دیکھ کے آپ کو سلام نہ کرے، منہ پھیر لے، لیکن اللہ کے گھر کی کرامت کیا ہے جو امام سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ خانہ خدا میں نماز تو پڑھ، پھر دیکھ سالے لوگ تیری کیسے عزت کرتے ہیں۔ یعنی اگر تو سڑک پہ جا رہا ہے، اگر تو گلی میں جا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون سا رتبہ اور مقام رکھتا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ 5 وقت خانہ خدا میں نماز پڑھنے آتا ہے۔ کوئی اور تجھے رک کر سلام کرے نہ کرے، یہ جھک کر تجھے سفید ریش والا ہو، ماتھے پہ محراب والا ہو، واجبات کا پابند ہو، یہ رک کر تجھے سلام کرے گا۔ یہ اللہ تجھے اپنے گھر سے عزت عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی سے اللہ اتنی عزت دے رہا ہے میرے دوست۔ اگر تو آل محمد کے پاک کردار پر آ جا، اگر تیری زندگی کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو جائے، تو پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی عظمت عطا کرتا ہے۔ تو دین اسلام عمل کرنے کا نام ہے۔ دین اسلام فقط زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ میرے دوست، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم میں سے کوئی شخص مریض ہوا، پیٹ میں درد ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ایک شخص کے پیٹ میں درد ہوا، وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرا علاج کریں۔ ڈاکٹر نے دوائی تجویز کر کے دی، آئے گھر، دوائی استعمال کرتے رہے، ایک انجیکشن بھی لگا، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ لوگوں نے کہا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ جب ان کے پاس گئے تو کیا ہوا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا آپ کی رپورٹ کے مطابق آپ کا اپینڈکس پھٹ چکا ہے، اس کا علاج جلدی فوری کریں، اگر یہ پھیل گیا زہر پھیل جائے گی، خطرہ ہے، تو لہٰذا آپریشن کی یا علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ادھر کوئی شخص نادانی کرے، یہ تو ڈاکٹر بکواس کر رہا ہے، یہ تو ڈاکٹر صرف اپنی بات کر رہا ہے، یہ تو ڈاکٹر صرف اپنی ذات کا فائدہ چاہتا ہے، اس ڈاکٹر کو بھلا کس بات کی سمجھ ہے؟
تو لہٰذا کیا ہوگا؟ مرض بڑھتا جائے گا، تکلیف بڑھتی جائے گی۔ اگر یہ ڈاکٹر اور حکیم سے علاج نہ کرایا، نتیجہ یہی ہوگا، یہ ہلاک ہو جائے گا، اور دنیا والے کہیں گے یہ بد نصیب خود اپنے ہاتھ سے یہ موت کے منہ میں گیا ہے۔ میرے دوست، یہی معاملہ اس وقت میرے اور تیرے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو دین کے جو ڈاکٹر آل محمد کے علم کے وارث علماء ہیں، ان کے پاس اپنی بیماریوں کا علاج لے کر جا۔ جب یہ آل محمد کے علم سے آراستہ علماء تجھے عقیدہ توحید، نہج البلاغہ اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، یہ جسارت نہ کر کے یہ علماء علیہ باللہ بکواس کر رہے ہیں، یہ علماء اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ علماء جب تجھے دین اور عمل کی طرف دعوت دیں تو لہٰذا ان کی بات پر لبیک ہے۔ اے میرا دوست، اگر تو چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت، اگر چاہتے تو گمراہیوں سے نجات، اگر چاہتے تو اسلام کا حقیقی چہرہ، تو پھر علماء کی محفل میں بیٹھ کر دیکھ قرآن میں تیرا صحیح عقیدہ کیا ہے، ائمہ خدا نے تجھے کس عقیدے کی رہنمائی کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن علماء نصیحتیں کرتے رہیں، امام علی کے نہج البلاغہ کے خطبات پڑھ کر سناتے رہیں، قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے رہیں، اور ہم یہی کہیں علیہ باللہ یہ تو بکواس کر رہے ہیں، یہ تو اپنا فائدہ چاہتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے، یہ تو فلاں ہیں۔ میرے دوست، اگر تیرے پاس کوئی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے کوئی دلیل ہے تو لا۔ علماء کے حق میں جسارت نہ کر، دین اپنی مرضی سے نہ بنا۔ اللہ نے جو دین بھیجنا تھا، یا وہ قرآن کی شکل میں ہے یا پاک ہستیوں کے کردار کی شکل میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد جو دین آنا تھا وہ آ چکا ہے، اب مقام عمل ہے۔ میرا دوست، دین بنانے کا وقت نہیں ہے، دین پر عمل کا وقت ہے۔ ہم کہتے رہیں قرآن میں ایسا ہے، جس شخص کو بیچارے کو نجاسات کا پتہ نہ ہو، جس شخص کو احکام شریعت کا پتہ نہ ہو، جس کو دین کی الف بے نہ آتی ہو، وہ ہمیں دین کیا سکھائے گا؟ دین قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات سے سمجھنا ہے۔ یہ احسان ہے کہ علماء بڑی امانت سے تجھے یہ دین پہنچا رہے ہیں۔ اسی عشر محرم الحرام میں ایک مثال، چونکہ جو آج مومنین آئے ہیں، دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قرآن اور آل محمد کے دین کو سمجھ۔ جب ایک پہلی مجلس میں ایک مومن کا یہ سوال تھا، یقیناً یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ کتاب خدا سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک مومن نے سوال کیا تھا کہ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ان کی اولاد اطہار، ان کی بیٹیوں کا نام نہیں لینا چاہیے، تو یہ نام کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کو جواب یہی دیا، کیا کہ بندے خدا قرآن تو پڑھ، اللہ نے حضرت مریم جیسی معصومہ بی بی کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ اگر معصومہ کا نام لینا درست نہ ہوتا تو پھر اللہ کی یہ سنت نہ ہوتی۔ پھر اس کو ہم نے کہا کہ آپ کا حدیث کتاب پر ایمان ہے، حدیث کتاب پڑھتے ہیں، حدیث کتاب مانتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں جو روایت جو ذکر کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، خود اس میں جناب فاطمہ زہرا کا نام موجود ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، یہ کتنی سادگی تھی۔ وہ کہنے لگے میں تو مولانا ہوں ان پڑھ۔ میں نے کہا قربان جاؤں تیرے دین پر، قرآن کی دلیل پیش کروں تو تجھے معلوم نہیں ہے،
حدیث کسا کا ریفرنس دیں تو انسان یہ کہہ دے کہ میں ان پڑھ ہوں۔ میرے دوست، یہ میرے اور تیرے اس قسم کی دلیلیں یہاں تو چل جائیں گی، یاد رکھ میدان قیامت میں یہ عذر شرعی نہیں ہے کہ میں ان پڑھ تھا۔ میرے دوست، تو ان پڑھ ہے، علماء کے پاس بیٹھ، قرآن سمجھ، آل محمد کا دین سمجھ۔ اپنا گھر چھوٹا سا بنانا ہو تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا موبائل خریدنا ہو تو کتنے سمجھدار لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ میرے دوست، دین کو اتنا مظلوم نہ بناؤ کہ اس دین کو سمجھنے کے لیے کہ تو کہے کہ مجھے علماء کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا دین اپنے اندر پیدا کریں۔ دین ہمارے اندر کب آ سکتا ہے صحیح معنوں میں؟ اسلام کی تعلیمات پہ ہم کب عمل کر سکتے ہیں؟ جب ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر عقیدہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات میں ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ بار دیگر باواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ۔ تو لہٰذا دین بہت اہم ہے، اس کو ہم مظلوم نہ بنائیں۔ یہ وقت میدان عمل ہے، یہ وقت دین پر عمل کرنے کا وقت ہے، دین کے احکام بنانے کا وقت نہیں ہے۔ فقہا بھی دین کے احکام پہنچاتے ہیں، وہ بناتے نہیں ہیں۔ قرآن اور احادیث سے وہ اخذ کر کے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا فقہا کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن اور نص کے مقابلے میں وہ فتویٰ صادر کریں۔ یہ مذہب شیعہ کا یہ تر امتیاز ہے، نص کے مقابلے میں فقیہ کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی کو بھی آج حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن کی آیت سامنے موجود ہو، آل محمد کا فرمان موجود ہو، روایات معتبر ہوں، ان کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی حکم شرعی کو بیان کریں۔ جس فقیہ کی پوری زندگی علوم آل محمد میں خرچ ہو گئی، جس فقیہ کی پوری زندگی آل محمد کے علوم میں صرف ہو گئی، جب وہ اتنا حق نہیں رکھتا اور ہمیں دین پر صحیح عمل کرنا بھی نہیں آتا، کام بنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا دین پر عمل کرنا اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، قرآن اور سنت ہے میرے دوست۔ دین کی غرض کیا ہے؟ دین کی غرض و غایت کیا ہے؟ علی حیدر کرار مولا فرماتے ہیں، غایت الدین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فرماتے ہیں او دنیا والو، دین کی جو غرض ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ گویا امام المواحدین نے، علی ابن ابی طالب حیدر کرار نے یہ اپنی لسان عصمت سے فیصلہ کر دیا کہ جو مجالس و محافل میں اوامر اور نواہی کو بیان کیا جاتا ہے وہ دین خدا کی غرض کو بیان کرتے ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی ہیں، گویا امام کی نگاہ میں وہ دین کی غرض سے خالی ہے۔ تو لہٰذا مجالس و محافل میں کر ذکر اہل بیت، پڑھ آل محمد کی شان، منع نہیں کرتا تجھے دین، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فراموش نہ کر، یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے تو پھر ہم دین پر عمل کیسے کریں گے؟ ہم اپنی نسلوں کو صحیح دین کیسے پہنچائیں گے؟ ہم اپنی اولاد کا تک دین کیسے پہنچائیں گے؟ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی یبنا رسول اللہ، مجھے بہت بڑی پریشانی ہے۔ کون سی پریشانی؟ خدا کرے ہمارے گھر میں ہر مومن کو یہی پریشانی ہو۔
جو پریشانی اس مومن کو تھی اس پریشانی کو وارث دین نے پسند کیا ہے۔ آج ہمیں اپنے مادی امور کی پریشانیاں ہیں، اپنی اولاد کی تعلیمات کی پریشانیاں ہیں، اپنے روزگار کی پریشانی ہے۔ اگر پریشانی نہیں ہے تو اپنے اور اپنی نسلوں کے دین کی سلامتی اور حفاظت کی پریشانی نہیں ہے۔ میرے دوست، یہ پریشانی عظیم ہے، یہ پریشانی اللہ کو محبوب ہے۔ کہ جبنا رسول اللہ بہت پریشان ہوں۔ کون سی پریشانی ہے؟ فرمایا مولا جبنا رسول اللہ، میں اپنے خاندان والوں میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھر میں دین کی جب بات کرتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہوں، فرزند رسول میرے خاندان والے میرے گھر والے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ نماز کی بات کروں تو مذاق اڑاتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کروں تو مذاق اڑاتے ہیں، پردے کی بات کروں تو مذاق بناتے ہیں، حرام سے بچنے کی طرف دعوت دوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، اگر کوئی دین کی طرف دعوت دینے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا آیا تو مولوی۔ میرے دوست، اگر تو نے دین پر عمل نہیں کرنا ہے تو دین کا مذاق نہ اڑا۔ یہ دین کا مذاق اڑانا ابو جہل کا کردار تھا، یہ دین کا مذاق اڑانا ابو لہب کا کردار تھا، یہ دین کا مذاق اڑانا مشرکین مکہ کا مذاق تھا، یہ ان کا عمل تھا۔ ہم مسلمان کہلوائیں، آل محمد کے چاہنے والے ہوں اور ہم دین کا مذاق اڑائیں۔ کہا مولا میرے گھر والے دین پر عمل بھی نہیں کرتے، دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، جبنا رسول اللہ وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مولا یہی پریشانی ہے، میں کیا کروں ان حالات میں؟ کاش یہی پریشانی میری اور آپ کی ہو، یہی پریشانی ہو اور اسی پریشانی میں ہم زندگی گزاریں۔ کیا فرماتے ہیں وارث دین؟ فرماتے اے بندہ خدا، تو کیا چاہتا ہے؟ میدان قیامت میں انبیاء و مرسلین اور ہم ائمہ ہدا کے ساتھ معشور ہونا چاہتا ہے یا عام لوگوں کی صف میں اٹھنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا عظیم رتبہ، انبیاء کی صف میں اٹھایا جائے انسان، ائمہ ہدا کی صف میں اٹھایا جائے۔ کہا جبنا رسول اللہ، حیران ہو گیا، جبنا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ انسان میدان قیامت میں انبیاء و مرسلین اور اوصیاء انبیاء کی صف میں اٹھایا جائے؟ امام فرماتے ہاں ایسا عمل ہے۔ مولا وہ کون سا؟ امام فرماتے جو شخص اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، دین الہی کی طرف دعوت دیتا رہے، جبکہ اس کے گھر والے اس کا برابر مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اس مرد مومن کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ امام فرماتے اے بندہ مومن، جو شخص اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتا رہے، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے، اور واللہ اللہ کی قسم میدان قیامت ایسا شخص ہم اہل بیت اطہار اور انبیاء کی صف میں اٹھایا جائے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میرے دوست، یہ تو اتنا اہم ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے بھی کہہ دیا اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کو بھی پیغام دین دو۔ فرعون جیسے بندے کے لیے اللہ نے نرمی نہیں کی، پیغام دین پہنچ جانا چاہیے۔ آج ہم یہ مصلحتیں دیکھتے پھریں،
اگر میں نے حق اور دین کی بات اپنے رشتہ داروں میں کی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے دوست لوگوں کی، رشتہ داروں کی، ان کی ناراضگی نہ دیکھ، رب کی دیکھ یا نبی کی ناراضگی دیکھ۔ اللہم صلی علی محمد۔ کردار کا ایسا بن جو سچا مسلمان۔ آج ہم اپنے کردار کی طرف دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ان ہستیوں کا کردار دیکھیں جنہوں نے خدمت دین مذہب اہل بیت کی ہے، اور ان کی فکر کیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، محمد بن مسلم ثقفی ہمارے بہت ہی عظیم امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی، اور امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد والو، ہمارے ائمہ ہدا کے زمانے کے یہ راوی، یہ وہ راوی ہیں کہ آیت اللہ سیستانی تک، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ سے لے کر آغا سیستانی تک کہ فقہاء اس جلیل القدر راوی حدیث کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ اس راوی سے جو احادیث اہل بیت آئی ہیں، معتبر روایات، کہ جس کی روایات سے فقہ امام جعفر صادق کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، یہ وہ محمد بن مسلم، یہ وہ ہستی ہیں۔ ملتا ہے کہ جب یہ خدمت امام میں آتے، امام حجت خدا اس مرد مومن محمد بن مسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اگر آج آغا سیستانی کی زیارت کے لیے آپ جائیں، یا آپ قم المقدس میں فقہاء کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں پر کوئی فقیہ آپ کی تعظیم کے لیے اٹھے تو آپ سب کو آ کر بتائیں گے کہ فقہاء نے ہماری اٹھ کے تعظیم کی ہے۔ لیکن یہ مومن کتنا باکردار ہے، جو آغا سیستانی کے بھی سید و سردار ہیں، جو حجت خدا، وارث دین، امام معصوم، یہ شخص آئے تو امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقہاء امامیہ سید خوئی رحمت اللہ علیہ ہوں، جو انہوں نے اپنے علم رجال کے حالات میں ان کے حالات کو ذکر کیا ہے، یا علامہ ہلی ہوں، یا علامہ مامکانی ہوں، جو علماء نے علم رجال پر کتابیں تالیف کی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان جیسا آل محمد کی فقہ میں سب سے بڑا فقیہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی فقہ آل محمد میں، آل محمد کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا فقیہ ہے تو وہ محمد بن مسلم۔ یہ فقہاء امامیہ کہہ رہے ہیں، کتنی عظمت کا مالک ہے یہ فقیہ، کتنی عظمت کا مالک ہے یہ محدث، کتنی عظمت کا مالک ہے یہ راوی، کہ جس کی روایت سے فقہاء مذہب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ جس کا کردار اتنا پاک کہ امام حجت خدا اٹھ کر اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور امام نے اپنی زبان عصمت سے بول کر فرمایا، لولا صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی، لولا مثل ہؤلاء لندرست آثار النبوہ۔ امام فرماتے ہیں، اے دنیا والو، امام ان کی عظمت کو سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر محمد بن مسلم یا ان کے ساتھ جو ساتھی تھے اصحاب باوفا، جو امام کے چند اور صحابی بھی تھے، فرماتے ہیں اگر ان جیسے باوفا صحابی نہ ہوتے، امام لسان عصمت سے بول رہے ہیں، فرماتے لندرست آثار النبوہ، آثار نبوت مٹ جاتے۔ یعنی ائمہ ہدا جو مذہب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، دین خدا کو پہنچا رہے ہیں، وہ امام فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ کی، ان ہماری احادیث کے نقل کرنے والوں کی منزلت کوئی عام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مذہب اہل بیت کی وہ خدمت کی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آثار آل محمد مٹ جاتے۔ اب خود دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی عظمت کی مالک تھی یہ شخصیت۔
یہ شخصیت محمد بن مسلم ایک دن شہر کوفہ میں، جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے کہ آج ہم اپنا کردار دیکھیں اور محمد بن مسلم ثقفی کا کردار دیکھیں، کہ ہم جو آج اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان، مومن، مولائی کہلوا رہے ہیں، ذرا ہمارا کردار دیکھیں اسلام کے آئینے میں اور محمد بن مسلم کا کردار، کہ جس کے کردار سے حجت خدا راضی ہے، جس کے کردار کے فقہا قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون ہے محمد بن مسلم؟ کوفہ شہر میں کسی جھوٹے مقدمے میں ان کو ڈال دیا گیا۔ قاضی کے سامنے جب پیش ہوئے، وہاں پر انہوں نے کہا قاضی کے پاس، یہ اور ان کے ایک اور ساتھی، کہا یہ فاطمی ہیں اور یہ جعفری ہیں، صرف دو لفظ، کون ہے؟ فاطمی اور جعفری، بس یہ کہنا تھا۔ اتنی دیر میں محمد بن مسلم جو اپنے زمانے کا فقیہ، جو ائمہ ہدا کی احادیث کا وارث، وہ رونے لگے اور ان کے ساتھی بھی رونے لگے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ان پر جو مقدمہ ثابت ہو رہا ہے، شاید اس وجہ سے محمد بن مسلم اور ان کا ساتھی جو ہے وہ گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے رونے کا ریزن کیا ہے؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ نے ہماری نسبت دی ہے رسول زادی فاطمہ زہرا کی طرف، آپ نے ہمارے کردار کی نسبت دی ہے امام صادق کی طرف۔ ان پاک ہستیوں کا پاک کردار کجا اور مجھ گناہگار محمد بن مسلم کا کردار کجا؟ یعنی میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اگر کل میدان قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ تیرا کردار کیسا تھا، کہ دنیا والے تجھے تو فاطمی اور جعفری کہتے تھے، تیرا کردار تو اس لائق نہیں تھا کہ تو ان پاک ہستیوں کے کردار کی نمائندگی کرے، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے۔ جو مذہب اہل محمد کی خدمت کرنے والے، ان کو جعفری اور فاطمی کہا جائے، جن کا اتنا پاک کردار کہ امام ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، جن کی اتنی خدمت کہ آج آغا سستانی بھی ان کی روایات کے ذریعے سے فتویٰ بیان کریں، وہ فقیہ، وہ راوی گریہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ائمہ خدا کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، لیکن ہمارا کردار کجا اور ان ہستیوں کا کردار کجا؟ ذرا ہم دیکھیں اپنے کردار کی طرف۔ ہم اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں کہ ہم تو جعفری ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہی لقب لکھتے ہیں نا جی، فلاں جعفری، فلاں جعفری، بے شک لکھوائیں آپ، لیکن ذرا غور کریں، یہ جو ہم فاطمی لکھواتے ہیں یا جعفری، چاہے نہ بھی لکھوائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لکھوانے میں ذمہ داری بڑھتی ہے، بلکہ نہیں لکھوا رہے، دنیا والے ہمیں جعفری کہتے ہیں، دنیا والے ہمیں حسینی کہتے ہیں، دنیا والے ہمیں شیعہ علی کہتے ہیں، دنیا والے ہمیں فاطمی کہتے ہیں۔ میرے دوست ذرا دیکھ، کیا تیرے اندر فاطمہ زہرا کے کردار میں، اس آئینے میں تیرا کردار فاطمی ہے؟ کیا کردار علی کے آئینے میں تیرا کردار علوی ہے؟ کیا کردار حسینی کے آئینے میں تیرا کردار حسینی ہے؟ کیا کردار جعفری کے آئینے میں تیرا کردار جعفری ہے؟ اگر ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو آج سے یہ محافل و مجالس ہمارے لیے درس گاہ ہیں، ہمارے لیے تربیت گاہ ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا کردار کیسا ہو؟ عملاً ایسا ہو کہ ہمارا عمل ہمیں دعویٰ کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو، بلکہ دنیا والے یہ کہیں کہ واقعاً یہ جعفری ہیں، دنیا والے کہیں کہ یہ حسینی ہیں، یہ علوی ہیں، یہ فاطمی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے میں بڑا مومن، یا ہم کہتے ہیں فلاں بڑا مومن، لیکن ائمہ خدا کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ ائمہ خدا کو مومن کیسا چاہیے؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام اپنے گھر میں
روایت تقریباً اکثر علماء پڑھتے ہیں، لیکن یہ روایت اپنے بچوں کی یاد دہانی کے لیے، بزرگوں کو بھی یاد دہانی اور بچوں کی تعلیم کے لیے، لیکن اس میں ایک ایسا پیغام ہے، اس پیغام کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ امام اس روایت میں ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ صرف روایات کی ہم حد تک نہ رہے، صرف واقعات کی حد تک نہ رہے، جب بھی قرآن کی آیت پڑھیں، واقعہ پڑھیں، روایت پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ نے اس میں کیا میسج دیا ہے، آل محمد نے اس میں کیا میسج دیا ہے۔ صرف پڑھ کر گزر جانے سے پیغام نہیں ملے گا۔ روایت ہے امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور امام کی محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ امام اپنے گھر کے صحن میں، ایک مرد مومن، کون؟ خراسانی، امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے، یبن رسول اللہ، خراسان میں، یبن رسول اللہ، آپ خروج کیوں نہیں کرتے؟ لاکھوں مومنین آپ کی نصرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مولا آپ خروج کریں، لوگ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ امام علیہ السلام خاموش ہوئے، فرمایا کنیز کو کہ تنور کو روشن کر دیں۔ کنیز نے تنور کو روشن کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خراسانی، ساحل خراسانی، فرماتے ہیں اے ساحل، جاؤ اس جلتے ہوئے تنور میں بیٹھ جاؤ۔ روایت کے جملے ہیں، علماء محدثین نے روایات دو طرح سے نقل کی ہے، بعض میں تھوڑا سا اختلاف۔ امام فرماتے ہیں کہ اس تنور میں جا کر بیٹھو۔ کہتے ہیں یبن رسول اللہ، میرا جلتے ہوئے تنور سے بیٹھنے سے آپ کو کیا فائدہ؟ یبن رسول اللہ، میرے اس تنور میں بیٹھنے سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو لہٰذا امام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب یہ سمجھ رہا تھا جو میں نے امام کو کہا کہ مولا آپ کے اتنے ناصر تیار ہیں، آپ خروج کیوں نہیں کرتے؟ شاید الیاذ باللہ امام انتقاماً مجھے جلتے ہوئے تنور میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک مرد مومن ہارون مکی جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا، خدمت امام میں سلام کیا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ امام نے جواب دیا اور جواب کے فوراً بعد امام فرماتے ہیں اے ہارون، اس جلتے ہوئے تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ ہارون مکی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ روایت کہتی ہے، یعنی ہم تو آج اپنے پاؤں کو گرمی سے بچانے کے لیے جوتوں کا یا کسی اور چیز کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس کو یقین ہے جب وارث دین حجت خدا مجھے حکم دے رہی ہے کہ جلتے ہوئے تنور میں بیٹھوں تو پھر مجھے جوتا پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اس مرد مومن نے جوتے کو اتارا، بس جلتے ہوئے تنور میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جلتے ہوئے تنور میں بیٹھا اور ڈھکنا بند کرا دیا گیا۔ روایت کے جملے، امام اس سے کہہ رہے ہیں اے ساحل خراسانی، یہ بتاؤ خراسان کی دکانوں اور مارکیٹوں کے کیا حالات ہیں، وہاں پر لوگوں کا بزنس کیسے چل رہا ہے۔ امام کس کی معلومات لے رہے ہیں؟ خراسان کی مارکیٹیں، دکانیں، لوگوں کے مزاج، وہاں کے حالات۔ وہ شخص مڑ مڑ کے اس تنور کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ شخص جلتے ہوئے تنور میں، اور امام مجھ سے خراسان کے حالات معلوم کر رہے ہیں۔ جب وارث دین نے اس کی بے قراری اور بے چینی کو دیکھا، کہا جاؤ اس تنور کے ڈھکنے کو اٹھاؤ۔ آیا، ڈھکنے کو جب اٹھایا تو آج تک ابراہیم نبی کا معجزہ کانوں سے سنتا آیا تھا، آج اپنی آنکھوں سے وارث فخر ابراہیم کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ امام نے جس کو بٹھایا تھا آنکھ گلزار بن چکی ہے۔ امام نے حکم دیا باہر آ جاؤ۔ جب یہ باہر آیا،
اب امام اس کو جلوانا نہیں چاہتے تھے. اس قسم کی اکثر ہماری روایات بطور معجزہ سنا کر بس فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ روایت کا مقصد اصل کچھ اور ہے. امام اس روایت کے ذریعے سے چاہنے والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں. امام نے خود کہا، اے سہل خراسانی بتاؤ کیا اس جیسے کتنے مومن ہیں جو ہماری نصرت اور مدد کے لیے تیار ہیں. آج ہم بھی غیبت امام میں امام کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں نا. ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ ہم ناصر امام بنیں. ذرا امام کی اس روایت کی روشنی میں دیکھیں ہمارا کردار کہاں ہے اور اس ہارون مکی کا کردار کہاں تھا. امام فرماتے اے خراسانی بتاؤ اس جیسے کتنے مومن ہیں. کہتے واللہ اللہ کی قسم یبنا رسول اللہ ایک بھی نہیں ہے. جو لاکھوں کا دعویٰ کر رہا تھا اب وہ کہہ رہے مولا ایک بھی نہیں ہے. امام فرماتے خدا کی قسم اگر اس جیسے 5 مخلص مومن مل جائیں، 5 مخلص مومن، واللہ ہم آج خروج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. روایت تو یہاں مکمل ہو گئی، لیکن امام کا پیغام کیا ہے؟ امام جلانا نہیں چاہتے تھے، امام مارنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں ان جیسے مومنوں کی ضرورت ہے. کیسے مولا ان جیسوں کی؟ یعنی جو تو آ کر تجھے کہا تھا کہ آ کر یہاں بیٹھ تنور میں تو یہ عمل کر، تو نے کہا مولا آگ میں بیٹھنے سے آپ کو کیا فائدہ، آگ میں بیٹھنے سے اسلام کو کیا فائدہ، میرے بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا. امام نے کہا کہ جب ہم حکم دیں تو فائدے اور نقصان کی بات نہ کر. اگر اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے جب وارث دین تمہیں حکم دے تو پھر تو یہ نہ پوچھ کہ اس میں نقصان کیا ہے اور اس میں فائدہ کیا ہے. آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے نا. جب کہا جائے کہ آپ داڑھی رکھیں تو پلٹ کر یہی کہتے ہیں کہ اگر داڑھی نہیں رکھیں گے تو اسلام کا کون سا نقصان ہو جائے گا. کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھیں ہم نماز پڑھ لیں گے تو اسلام کا کون سا نقصان ہو جائے گا یا کون سا فائدہ ہو جائے گا. ہم موسیقی کیوں چھوڑے؟ اگر موسیقی نہیں چھوڑتے تو اسلام کا کون سا نقصان. ہم اگر فلاں کام نہیں کرتے، خدا نخواستہ زناکاری کو ترک نہیں کرتے تو اس سے اسلام کو کیا نقصان ہے. تو یہ جو ہم آج ہمارے اندر یہ فکر آ رہی ہے اسلام کا کیا فائدہ ہے، اسلام کا کیا نقصان ہے، ذرا دیکھیں ہم اپنے آپ کو بھی اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں. آج اگر ہمارے مومن کو یہ پتہ چل جائے، آج کل ماشاءاللہ جو یورپ میں ریسرچ ہو رہی ہے نان مسلم ریسرچ کرنے والے، مثلا بعض ریسرچوں میں آیا کہ جو داڑھی شیو کرتے ہیں ان کو بلڈ کینسر کے چانسز 99% ہیں. جو شراب نوشی کرتے ہیں وہ نفسیاتی مریض اور ہارٹ کے مریض بن سکتے ہیں. جو موسیقی سنتے ہیں وہ بھی ہارٹ کے پرابلم میں اور نفسیاتی مرض میں جا سکتے ہیں. جو زناکاری یہ بیہودہ یہ کام انجام دیتے ہیں ایڈز اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یہ تو فقط آج کی سائنس ریسرچ کر رہی ہے نا کہ آپ یہ گناہ کریں گے تو مختلف آپ کے اوپر عذاب الہی آئیں گے. آج سے یعنی 1400 سال پہلے یا 1300 سال پہلے وارث دین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام نے فرمایا تھا. کیا فرماتے امام؟ امام فرماتے ہیں جب قوموں میں لوگوں میں مختلف جب لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اللہ کے دین کے حکم کا مذاق اڑائیں گے، حکم خدا کو پامال کریں گے، اللہ کے واجبات کو نظر انداز کریں گے، حرام کاموں کو اجتناب دیں گے، حرام کاموں کو انجام دیں گے، امام فرماتے پھر اللہ اس قوم پہ مختلف قسم کے عذاب کو بھیج دے گا. امام پچھلی امتوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں ان پر عذاب بھیج دے گا، چاہے وہ ہمارے چاہنے والے ہوں یا کوئی اور ہو. آج دیکھ لیں کتنے امراض اور بیماریاں پھیل چکی ہیں. یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. نفسیاتی مرض بڑھ رہے ہیں، ہارٹ کے پرابلم بڑھ رہے ہیں، مرض بڑھ رہے ہیں، یہ اسی طرح سے اور کتنی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں. اس کا سبب جو ہے وہ ہم ہیں.
لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ہمارے اندر کتنا ہے۔ اگر ہمارا مزاج یہ ہے، ڈاکٹر کہے کہ آپ فلاں چیز نہ کھائیں، آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ فلاں چیز سے آپ رک جائیں، اور اگر ہم نہ رکے تو ہمارا مرض بڑھ سکتا ہے۔ اگر آج کے نان مسلم جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو فلاں بیماری لگ سکتی ہے، ہم ان کے کہنے پہ تو رک جائیں، لیکن جب پاک ہستیاں وارث دین صادق کے آل محمد فرمائیں، جب وارث دین فرمائیں کہ فلاں کام واجب ہے، فلاں کام حرام ہے، اگر ہم اس پر نہ رکیں، وہاں پر اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے الیاذ باللہ ہم ان سائنٹسٹ جو آج کے نان مسلمز ہیں یا جو آج کے ڈاکٹرز ہیں، ہم ان کو تو رسپیکٹ دے رہے ہیں، لیکن وارث دین امام صادق کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں اپنے عمل سے۔ الیاذ باللہ ہم وارثان دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوست اپنے اندر اسلام کی تعلیمات ویسے لا جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج ہم اپنی قیمتی سے قیمتی کوئی چیز ہو تو اس کو ہم قربان کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، لیکن قربان جاؤں زہرا کے لال نے اپنی قیمتی اولاد کبھی اکبر کو قربان کیا دین پر، کبھی اصغر کو قربان کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، آپ سب بھی انسان کی فطرت اور مزاج میں جب فیملی والے افراد جہاں آ رہے ہوں گے، یقیناً اس بات کی ساتھ تیاری ہو رہی ہوگی کہ چھوٹے بچوں کا دودھ کا فیڈر بھی اٹھایا جائے، ساتھ میں پانی کی بوتل بھی رکھی جائے۔ ایسا نہ ہو وہاں پر گرمی، وہاں پر پیاس، دودھ کی کمی کی وجہ سے بچہ روئے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لمحوں کے لیے بچوں کا رونا اور بے قراری ہم سے برداشت نہیں ہے قربان جاؤں کربلا میں زہرا کا لال، ہے 3 دن کا پیاسا علی اصغر، ہے جب علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، کوئی بی بی یہ نہیں کہتی تھی اے رباب اپنے اصغر کو چپ کرا۔ جب جناب رباب چپ کراتی ہیں، اپنی گود میں لیتی ہیں، تو کبھی علی کی بیٹی زینب اٹھاتی ہے، کبھی جناب ام کلثوم، ہے کبھی ننھی شہزادی سکینہ۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے جب آقا حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، جب یہ استغاثہ کیا، یہ استغاثہ مطلق تھا، ہر ایک پورے عالم نے جواب دیا۔ ہے شہزادے نے بھی خود کو ہے مہد سے گرا دیا، پنگوڑے سے خود کو علی اصغر نے بھی گرا دیا۔ گویا بے زبان علی اصغر کہہ رہے ہیں بابا آپ کی نصرت کے لیے میری جان حاضر ہے۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ اور روایت کہتی ہے زہرا کا لال جب آئے خیمے کے دروازے پہ، جناب زینب کے ہاتھوں میں علی اصغر، ہے رونے کی آواز، ہے زہرا کے لال سے برداشت نہ ہوا، کہا یا اختی زینب اے مجھے دیجئے۔ ہے حسین مولا نے ششماہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہے حسین اے عزاداروں میں کہا کرتا ہوں کوئی شریف کسی کمینے سے سوال نہ کرے۔ ہے حسین جیسا شریف ادھر سے عمر ابن سعد جیسا ملعون ہے۔ زہرا کا لال وہ ہے جو ساقی کوثر کا لال،
ہے کربلا میں ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہا ہے. اجرکم علی اللہ زادارو روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے جب پانی کا سوال کیا کہ کوئی ہے تم میں ایک گھونٹ پانی دے دے. روایت کہتی ہے اشکیا میں کھلبلی مچی. جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ ہر طرف سے بے قراری ہے، اس لعین نے نجس ارادہ کیا، یا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کا کلام قطع کر، اے حسین کی آواز، حسین کا استغاثہ سے، اے کئی اشکیا مجھے چھوڑ نہ دے. ہے حرملا نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے حرملا کے پاس 3 تیر تھے. ایک تیر نشانہ بنایا ششماہ علی اصغر کو. روایات میں ملتا ہے یہ تیر 3 شعبہ فقط تیر نہ تھا بلکہ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں اس لعین نے اس تیر کو زہر میں آلودہ کیا ہوا تھا. اے ششماہ علی اصغر کو جا، ہائے اونٹ کو نہر کرنے والا تیر کو جا، ہائے وہ بھی زہر سے آلودہ. جب اس ملعون نے تیر کو چھوڑا، روایت کہتی ہے ہے زہرا کا لال کے ہاتھ میں اصغر، ہے وہ 3 پھلا تیر. ذبح من العذن الى العذن وذبح من الورید الى الورید. ہے اس تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا. ہے ششماہ بابا کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا ہے جیسے پرندہ تڑپتا ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے حسین مظلوم نے ششماہ کا لاشا لے کر کچھ دیر آگے بڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ. ہے حسین مظلوم ہے صبر کا عملی درس دے رہے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہے. روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے خیمے کی ایک طرف ایک ننھی سی قبر کھودی. ہے کربلا کے تو ٹیلے تھے. مستحب ہے کہ جب مومن کی قبر بنائی جائے تو سخت زمین ہو، مٹی والی جگہ ہو تاکہ دفن کے بعد گر نہ جائے. اے میں قربان جاؤ، جب زہرا کے لال نے اصغر کو دفن کرنا چاہا، ہائے وہ ریت کا ٹیلا جہاں سے ریت کو نکالا، اے اصغر کا لاشا رکھا. اے خاک اور مٹی سخت تو نہ تھی. اے حسین نے ننھے لاشے پر اے وہ ریت کو ڈالنا شروع کیا. عجب نہیں اے اولاد والو، جب اصغر کا ننھا چہرہ اے حسین نے کربلا کی گرم ریت اے ششمائے کے رخسارے پہ کیسے ڈالی ہوگی. اجرکم علی اللہ زادارو. بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں کہ جب ان اشقیاء نے جب سروں کو گننا چاہا، دیکھا ایک سر کم ہے. کسی ملعون نے کہا میں نے دیکھا تھا زہرا کا لال خیمے کی بیک طرف بیٹھے تھے اور لگ رہا ہے کہ ششماہ کا لاشا دفن کیا ہے. چاند لعنا آگے بڑھے جن کے ہاتھوں میں گرز ہے، گھوڑوں پہ سوار اے وہ نیزے زمین میں گاڑ رہے ہیں. جب نیزے زمین میں گئے، ایک نیزہ جب نکلا تو فقط نیزہ نہ تھا، اے نیزے پہ ششماہ علی اصغر. اے کربلا میں ہر شہید کو ایک مرتبہ شہید کیا گیا، لیکن اصغر کئی مرتبہ شہید ہوا.
اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے اے سیدانیہ یہ منظر دیکھ رہی ہے جب ان ملعونوں نے ششماہے کا لاشا نکالا. ایک ملعون نے کیا کیا؟ ششماہے کے لاشے کو اپنے گھوڑے کی گردن پہ رکھ کے ایک خنجر سے سرتن سے جدا کیا. عجب نہیں جناب رباب نے یہ منظر دیکھا ہو. اے ملعون، اے بار بار اے رباب کی جگر پہ چھریاں نہ چلا.